بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دل کے مریضوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ زیادہ پانی پینے سے تھکن کم ہوتی ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھنے سے جسم کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص کمزور ہو اسے ورزش کرنی چاہیے کیونکہ ورزش سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر کھانا پکاتے وقت مرچ آنکھ میں پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ لینے سے مرچ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے دل کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر سینے میں جلن ہو تو سبز الائچی کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بچپن کی بیماریوں میں بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ آلو بخارا خون کی کمی کو فوری دور کرتا ہے۔ ناظرین، جو شخص چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو، اسے چاہیے کہ کبھی پیشاب نہ روکے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ کھانے یا گوشت کے زیادہ استعمال سے بدہضمی ہو جائے تو کالا نمک، اجوائن اور سونف ہم وزن لے کر 1 گرام گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 بار استعمال کریں۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے نیا خون بنتا ہے اور صبح کے وقت انگور کھانے سے جلد 80 سال تک لٹکتی نہیں ہے۔ بالوں کے لیے دہی میں دیسی انڈا ملا کر کھانے سے بال ہمیشہ گھنے، لمبے اور مضبوط رہتے ہیں۔ اگر کام کے بعد تھکن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبانے سے تھکن دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ خواب میں اگر بکری نظر آئے تو جان لو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ کپڑوں کے داغ پر ادرک مسل لینے سے سخت داغ بھی مٹ جاتے ہیں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہوتی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر ناشتہ نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں میں تیزابیت کی شکایت ہو جائے گی۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے دانتوں میں درد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جو عورتیں وزن کم کرنے کی خواہش مند ہیں صرف 3 چیزیں استعمال کر لیں۔ کلونجی 250 گرام، کالا زیرہ 250 گرام، گندک ڈنڈان کو پیس کر محفوظ کر لیں۔ صبح شام 2 گرام نیم گرم پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ بڑھے ہوئے پیٹ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اضافی چربی پگھل جائے گی، شوگر بھی کنٹرول ہوگی۔ جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو ایسے گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ عام پھل ہفتے میں 3 بار کھانے سے نظر کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جسمانی کمزوری دور ہونے میں مفید ہے۔ پیاز کا چھلکا صحن میں لٹکانے سے مچھر نہیں آتے۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے۔ ناظرین، پیاز کھانے والے بندے کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہوتا ہے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے مہرے سلامت رہتے ہیں۔ بادام کو کھاتے وقت بادام کو اچھی طرح چبانے سے دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے طاقت ملتی ہے۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلد آ جاتا ہے۔ ناظرین، بھنڈی کھانے کے فوائد۔ پیشاب جل کر آتا ہو یا بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کھانا مفید ہے۔ آنتوں کی خراش میں بھی بھنڈی مفید ہے۔ مرد حضرات اگر اسے استعمال کریں تو یہ ان کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ کھانے کے ساتھ سبز مرچیں کھاؤ، انشاءاللہ نظر تیز ہو جائے گی۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور جوڑوں کے درد کے لیے 7 دانے کالے چنے رات کو بھگو کر رکھ دو، صبح نہار منہ کھا لو۔ دودھ جلیبی کھانے سے شدید سر درد کو بھی آرام ملتا ہے۔ جو کی روٹی بنا کر کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، چہرے پر جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چقندر کھانے سے پرانی کھانسی ختم ہوتی ہے۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ ماتھے پر بادام کا چھلکا پیس کر رگڑنے سے دماغ اتنا تیز ہوتا ہے کہ بھولی ہوئی بات بھی یاد آ جاتی ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہوں سیب کھا کر اوپر سے پانی نہ پئیں۔ گندم کے آٹے میں سونف ملا کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا، پیٹ بھی باہر نہیں نکلتا۔
چہرے پر داغ دھبے ہیں، کھیرا کاٹ کر رگڑو۔ دانت ٹوٹ جائے، ایک ٹماٹر کا رس دانت کی جگہ پر لگانے سے نیا دانت نکل آتا ہے۔ دانت ٹیڑھے ہوں، دانتوں پر پودینے کا رس رگڑنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس ہو، میتھی کے بیج کھائیں۔ شکرکندی محنت کرنے والے افراد کے لیے بہترین ہے، لیکن شکرکندی کھانے کے بعد دودھ یا پانی نہ پئیں۔ دانتوں کی صفائی کے لیے لیموں کے خشک چھلکوں کو پیس کر نمک کے ساتھ استعمال کریں۔ ناظرین، کیلے سینے کی جلن کے مریضوں کے لیے مفید ہیں۔ ناظرین، کھجور جلد ہضم ہوتی ہے، رنگت کو نکھارتی ہے اور خون پیدا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو پسند فرماتے تھے، یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ رات کو سرسوں کا تیل ناک پر لگانے سے پیٹ کی چربی کم ہونے لگتی ہے۔ جن کا ماتھا بڑا ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ سوچنے والے جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سورۃ یاسین 11 مرتبہ پڑھ کر جائز حاجات کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ انار کھانے سے چہرے کی رنگت سرخ اور صاف ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ آڑو اور دہی ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ خاموش رہنے والے لوگ ہمیشہ ذہین ہوتے ہیں۔ سخاوت سے تعریف اور معافی سے بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور روزانہ پی لیں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور بے پناہ طاقت آئے گی۔ ناظرین، چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ پیاز اور آلو ایک ساتھ نہیں رکھنے چاہیے، ایسا کرنے سے آلو بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پینے سے طاقت بڑھتی ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ جس نے تمہیں بولنے کا سلیقہ سکھایا، اس کے مقابلے میں زبان درازی نہ کرو، اور جس نے تمہیں سیدھے راستے پر لگایا، اس کے سامنے اپنی برائی نہ دکھاؤ۔ یاد رکھیں کہ بہت سی زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی جان لے لیتی ہیں۔ بہت سے خوف ایسے ہوتے ہیں جو آخرکار امن میں بدل جاتے ہیں۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ رات کو سوکھے آٹے کی روٹی دودھ میں بھگو کر کھائیں تو اس سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین، عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ بہت جلد اعتبار کر لیتی ہے۔ اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے غصے پر قابو رکھے، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار جلد نمایاں ہوتے ہیں۔ انسان اپنا اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا، کچھوا اور مکھی بہرے ہوتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے والوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ 7 کھجوریں روزانہ کھائیں ان پر جادو اثر نہیں کرتا۔ ذہنی دباؤ کے شکار افراد دہی کا استعمال ضرور کریں۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے سے چہرے پر کسی قسم کے داغ یا دانے نہیں نکلیں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر صابن لگا کر دھونے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ دوا کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے اس پر 12 بار بسم اللہ اور 12 بار درود شریف پڑھ کر دم کریں۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے بدن کے زخم بھر جاتے ہیں۔ ناظرین، صبح شام 1 چمچ شہد کھانے سے دماغ تر و تازہ ہوتا ہے۔ خواتین کا چہرہ مرجھا جائے تو بکری کے دودھ اور دہی چہرے پر لگائیں۔ دل کے مریض زیادہ کھجور استعمال کریں۔ کھانے سے پہلے پانی پینے سے زندگی طویل ہوتی ہے۔ زیادہ مرچوں والی غذائیں معدہ خراب کرتی ہیں اور کم عمری میں بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، پانی ہمیشہ بیٹھ کر پئیں، یہ سنت بھی ہے اور صحت کے لیے مفید بھی ہے۔ سستی انسان کو اسی طرح نقصان دیتی ہے جیسا کہ سگریٹ نوشی، اس لیے ہمیشہ متحرک رہیں۔ ناظرین، انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال خشکی کا شکار نہیں ہوتے اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سالن میں سرکہ شامل کر کے کھائیں تو ہاضمہ درست رہے گا۔ ناظرین، جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ دنیا کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ 20 سال کی عمر میں شادی کرنے سے پیدا ہونے والے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ کمزوری ہو تو روزانہ 3 کھجوریں دودھ کے ساتھ کھائیں۔ ناظرین، جن لوگوں کو معدے اور گیس کی شکایت ہو انہیں چاہیے کہ لیموں اور پودینے کا استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے انسان کا معدہ صحیح کام کرتا ہے۔ بالوں پر خشکی کا مسئلہ ہو، پیاز چھیل کر مسل لیں اور شہد کے ساتھ مکس کر کے بالوں میں لگائیں۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں اور صحت بہتر رکھتی ہیں۔
عمر سے زیادہ فکر انسان کو جلد بوڑھا کر دیتی ہے اور انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اور مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ اگر اپنے مقصد اور ارادہ وقت سے پہلے لوگوں کو بتا دیا جائے تو آپ کی محنت کی لگن کم ہو جائے گی اور شاید وہ کام مکمل بھی نہ ہو، لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گے۔ گاجر کے پتے چبانے سے نظر تیز ہوتی ہے، زیادہ نیند لینا یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے، نہار منہ چائے پینے سے گردے خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ناظرین، دو چیزیں آپ کی عزت کو بڑھا سکتی ہیں: لوگوں کے سامنے خاموش رہنا اور بات کرتے وقت مختصر اور سچ بولنا۔ روزانہ نہانے سے صحت اچھی رہتی ہے، خون صاف ہوتا ہے، چہرہ نکھر جاتا ہے۔ جو بادام دودھ میں ڈال کر پیتا ہے اس کی عقل کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ ناظرین، معدے میں گیس ہو تو پودینے کا قہوہ بنا کر 2 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں اور کھانے کو چبا کر کھائیں، اس سے وزن کم ہوگا۔ ناظرین، گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھائیں کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر سینے میں جلن ہو تو کھانے کے بعد لونگ چوس لیا کریں۔ اپنے سر کو زبان کے شر سے بچائیں اور اسے عقل مندی، شاعری، پرہیزگاری اور نیکی کے دائرے میں رکھیں۔ اگر پیٹ میں بھاری پن محسوس ہو تو کلونجی 3 گرام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ ناظرین، کلونجی کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ اور خوبصورت بناتا ہے۔ کلونجی میں کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے حالات سے پریشان ہو تو سورۃ نوح کی تلاوت کریں۔ اچھی کتاب ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ ناظرین، بڑے گھروں میں عموماً چھوٹے لوگ اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ ناظرین، جو جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے۔ اگر خود کو بوڑھا محسوس کریں تو رات کو انجیر اور شہد کھا کر سوئیں، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ جن لوگوں کو قبض کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بیگن کی سبزی بہترین ہے۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھانے سے سکون ملے گا۔ اگر اٹھتے بیٹھتے وقت گھٹنوں میں درد ہو تو خشخاش میں چند بادام پیس کر دیسی گھی کے ساتھ استعمال کریں، گھٹنے پتھر کی طرح مضبوط ہو جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صبح کا آغاز صدقہ دینے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لہسن اور پیاز کھائی ہو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، فرشتے اس چیز سے تکلیف پاتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ تمہیں مل جائیں تو دنیا کی باقی چیزیں چھن بھی جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا: اچھا اخلاق، حلال رزق، سچی بات اور ایمان کی حفاظت۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ ناظرین، لوگ اپنی عزت اور انا کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کو کھو بیٹھتے ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں دھندلا پن ہو تو انہیں روزانہ کچھ دانے کشمش کے کھانے چاہیے۔ ناظرین، اس موسم میں کچی لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ 5 کلو وزن چند دن میں کم کرنا ہے اور پیٹ کی چربی پگھلانی ہے تو ایک شاندار ٹوٹکا جس کو آزمانے کے بعد آپ نے ضرور بتانا ہے: کلونجی 50 گرام، چھلکا اسبگول 50 گرام اور شہد 100 گرام، سب کو مکس کر کے صبح شام کھانے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد آپ نے 1 چائے کا چمچ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ چند دنوں میں بہترین نتائج آنے لگیں گے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ ناظرین، اس موسم میں اکثر لوگوں کو بھونڈیاں یا شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے تو تب شدید درد بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال میں فوراً ڈنک والی جگہ پر ٹماٹر کا رس ڈال دیا جائے تو فوراً درد ختم ہو جاتا ہے۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ، کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے صحت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ ناظرین، شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔
زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ ناظرین، کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ بادام کو جلا کر اس کا سرما بنا لیا جائے اور اس سے رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ ناظرین، خشک املی کا شربت بدن میں آئرن کی کمی کو دور کرتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے، ہڈیوں کا بھربھرا پن اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے، معدے میں جلن اور تیزابیت کو بھی دور کرتا ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے اور پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ ناظرین، خوف یا بدہضمی ہو تو سورۃ القدر 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ ناظرین، چائے کے کیمیکل کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتے، اس لیے پانی زیادہ پئیں۔ کالی مرچ گیس کو روکتی ہے اور صحت مند رکھتی ہے۔ دبلے پتلے اور سمارٹ رہنے کے لیے کالی مرچ کا استعمال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین نے بچپن میں تمہیں شہزادوں کی طرح پالا، تمہارا فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ ناظرین، گرمی میں مہمانوں کے آنے پر سب سے پہلے انہیں کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں، روٹی چبا کر کھائیں، کمر کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ اگر وزن کم کرنا چاہتی ہیں تو 3 چیزیں جتنی ہو سکے کھائیں: لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہ کریں، اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر صبح کے وقت جلدی آنکھ نہ کھلے تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کریں، برتن جلدی دھل جائیں گے اور صاف بھی ہو جائیں گے۔ جس گھر میں کھانے میں نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جن افراد کو بخار زیادہ رہتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوتے ہیں وہاں جادو کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ کا ورد کریں، رزق میں برکت ہوگی۔ ناظرین، گڑ کھانے کے بعد پانی پی لیں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ناظرین، وقت خام مٹی کی طرح ہے، آپ کی مرضی، اسے جو چاہیں بنا لیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ٹھنڈا پانی گرم پانی کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے۔ چھینکنے کے دوران 1 سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن رک سکتی ہے۔ لال بیگ سر کٹنے کے بعد بھی 9 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بیج ناریل کا بیج ہے۔ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ ناظرین، رات کو جلدی سونے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ پیاز اور مرغی کو پانی میں ابال کر سوپ پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ کچی بند گوبھی کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، یہ معدے کے کیڑے ختم کرتی ہے۔ ناظرین، روٹی میں نمک کا استعمال کم کریں، عمر میں اضافہ ہوگا۔ کڑوی چیزیں کھانے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ ناظرین، دہی کا استعمال معدے کو مضبوط بناتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ ناظرین، جن گھروں میں پرندوں اور جانوروں کو رزق دیا جاتا ہے وہاں رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ روزانہ 3 لیٹر پانی پینے سے کچھ ہی دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ شور والی جگہ پر سننے میں دشواری ہے تو دایاں کان استعمال کریں۔ ہر کھانے کے بعد 3 چمچ دہی کھانے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میتھی کے فوائد جان لے تو اسے سونے کے بھاؤ خریدنے سے بھی گریز نہ کرے۔